اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارہون۔ سورہ زخرف آیت 78۔ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن تم میں سے اکثر حق سے کراہت کرنے والے ہیں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف حق لے کر کے آئے ہیں۔ حق یہ ہے توحید پرستی، صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ جئناکم بالحق، حق لے کر آئے ہیں لیکن تم حق کو ناپسند کرتے ہو۔ بہت سے انحرافی جو معاشرے ہوتے ہیں ان میں حق کی آواز بلند کرنے والوں کو ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے پوری تاریخ میں قدرتی عمل ہے۔ تمام انبیاء کو بھی اسی کا مقابلہ کرنا پڑا ہے کہ انبیاء حق لے کر آئے ہیں اور تمام امتوں نے انبیاء کی تکذیب کی، انبیاء کو اذیت دی۔ للحق کارہون، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلی ورسلنا لدیہم یکتبون۔ کیا ان لوگوں نے کسی بات کا پختہ عزم کر رکھا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم بھی مضبوط ارادہ کرنے والے ہیں۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز کی باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ ہاں، ہمارے فرستادہ فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ مشرکین مکہ نے سر جوڑ کر کے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس عبداللہ کے یتیم کے خلاف فیصلہ کن قدم اٹھانا ہے، اور ان لوگوں نے خفیہ میٹنگیں کی اور اپنے ارادے بنا لیے۔ ام ابرموا، ابرام کہتے ہیں کسی معاملے کا مضبوط فیصلہ کر لوں۔ ابرم، مضبوط فیصلہ۔ کسی معاملے کہتے ہیں کہ یہ معاملہ امر مبرم، فیصلہ کن معاملہ ہے۔ کیا ان لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے رسول کے خلاف ایک فیصلہ کن قدم اٹھانا ہے؟ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ہم بھی تو فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں تم کو نابود کرنا ہے۔ اب دیکھیں مشرکین کا فیصلہ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، یہ دونوں قابل مقایسہ نہیں ہیں، قابل موازنہ نہیں ہیں۔ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کے فیصلے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ خفیہ میٹنگیں کرتے تھے تو فرمایا کہ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے راز کی باتیں اور سرگوشیاں، نجوا سرگوشی، ان کی سرگوشیاں ہم نہیں سنتے ہیں؟
فرمایا کہ ہمارے رسول ان کے پاس بیٹھے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ انسان کا ہر نام، ہر عمل، ہر جنبش، ہر حرکت، ہر بات، ہر جملہ جو ہے وہ اس فضائے کائنات میں محفوظ ہوتا ہے، پوشیدہ نہیں ہوتا۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ کے علم میں آتے ہیں تو وہ ہمارے فرشتے ان کی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بلا و رسول اللہ یکتبون، ہمارے رسول جو ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ انسان کے تمام اعمال اس صفحۂ کائنات میں منقش ہوتے ہیں۔ انسان سے سرزد ہونے والے ہر عمل، ہر جنبش، وہ جو ہے وہ انرجی ہے۔ یہ انرجی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ انسان جو عمل انجام دیتا ہے وہ عمل کا مطلب جو ہے انسان اپنے وجود کو خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کی انرجی خرچ ہوتی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں، آپ کے وجود کا ایک حصہ خرچ ہوتا ہے، آپ کے وجود میں کمی آتی ہے۔ آپ چلتے ہیں، پھرتے ہیں تو اس سے آپ کی انرجی خرچ ہوتی ہے، آپ کے وجود کا ایک حصہ خرچ ہوتا ہے۔ یہ عمل انرجی ہے۔ انرجی جب وجود میں آ جاتی ہے تو وہ کائنات میں محفوظ ہوتے ہیں۔ آپ کا عمل آپ خرچ کر رہے، اپنا وجود خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ اپنے وجود کو دوام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا عمل مٹتا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اپنے آپ کو دیکھیں گے، اچھا عمل کرتے ہوئے، برا عمل کرتے ہوئے خود مشاہدہ کریں گے۔ عمل محفوظ ہے۔ تجسم عمل بھی ایک مضبوط نظریہ ہے، مسلم نظریہ ہے کہ آپ کا جسم جو ہے انرجی میں بدلتا ہے اور یہ انرجی دوبارہ مادے میں بدلتا ہے۔ انرجی مادے میں تبدیل ہونا آج کل مسلمات میں سے۔ آپ کا عمل انرجی دوبارہ متشکل ہوتا ہے اور پھر آپ کو نظر آتا ہے۔ آپ کا عمل محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یکتبون سے تعبیر فرمایا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ رقیب و عتید جو ہے وہ ہمارے ہر بات، ہر جملہ لکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی فضائے کائنات میں محفوظ ہے۔ کل قیامت کے دن ہم کو خود سننا پڑے گا، اپنا عمل خود اپنے آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا۔ مومن جب اپنا عمل دیکھیں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے، مومن اچھا عمل کرتے ہوئے تو وہ لوگوں سے کہے آؤ آؤ دیکھو میں کیا اچھا عمل کروں گا، آؤ تو دیکھو تو صحیح، ہاں اقرؤ کتابیہ۔ اور اگر کوئی اچھا عمل نہیں کیا ہے تو وہ شرمسار ہوں گے۔ یوم تبلی السرائر، اس دن سارے بھید، سارا راز فاش ہو جائے۔ بہرحال یہ
سلسلے میں قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دیجئے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی، اللہ کے لیے اولاد کا ہونا ناممکن اور محالات میں سے ہے۔ ایک محال ناممکن چیز کو فرض کر سکتے ہیں آپ، فرض کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس میں فرض کیا ہے اللہ کے لیے اولاد کا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ قابل تصور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اولاد ہو۔ اللہ کے وجود سے ایک بچہ جو ہے وہ منفصل آ کر کے آ جائے، پھر اللہ جسم ہوگا، محدود ہوگا، حادث وغیرہ وغیرہ ناممکنات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ہونا۔ لیکن اس ناممکن کو فرض کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں قل، اے رسول آپ ان سے کہہ دیں، مشرکین سے کہہ دیں کہ اگر اللہ کے کوئی اولاد ہے، وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کے اولاد، اللہ کے اولاد ہوتے تو میں تو سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اب میں جب انکار کرتا ہوں تو یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تصور کرنا اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے۔ ایک ہی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ شاید آسمان اور زمین پھٹ جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، خدا کے لیے اولاد کے قائل ہونے سے، اللہ کے لیے کوئی اولاد ہے کہنے سے، یہ بہت بڑی اہانت ہے، توہین ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں۔ یہ مشرکین اور قدیم و جدید لوگ اس جرم کے مرتکب وہ آرام سے شیر مادر کی طرح اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اس کا ارتکاب کرتے ہیں اور ارتکاب کر کے گناہ جرم کا احساس نہیں کرتے، کیف بھی کرتے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب پاکیزہ ہے، سبحان پاکیزہ ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کا مالک اور خالق ہے، جو ایک ذات کے باپ ہونے سے زیادہ صاحب اختیار ہے، مالک ہونا، خالق ہونا۔ رب السماوات والارض، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، سبحان پاکیزہ ہے اس قسم کے تصورات سے۔ رب سماوات آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، عرش کا رب۔ رب کا معنی ہے، یا عربی میں اہل علم کے لیے عرض کیے دیتا ہوں، یا رب، رے با دو مرتبہ ہے، رب، بے کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب دو بے ہے، دو با، رب، رب کا مادہ ربابہ ہے، ربابہ، رب ربابہ مالک کو کہتے ہیں،
رب السماوات آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک۔ رابیا رب یہ مربی کو، تربیت دینے والے کو کہتے ہیں، کما ربیانی صغیرہ، وہ مربی ہے جیسے والدین نے میری تربیت کی ہے بچپنے میں، کما ربیانی، ربایا سے ہے، وہ تربیت کے معنوں میں ہے۔ رببا مالک کے معنوں میں ہے۔ سبحان پاکیزہ ہے کسی اولاد کے باپ ہونے سے، بلکہ وہ رب ہے، مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے اور ارض زمین کا مالک ہے، اور رب العرش عرش کا مالک ہے۔ عرش کائنات کے وجود میں آنے کے بعد تمام کائنات کے اوپر جو بالادستی حاصل ہوتی ہے، ہر چیز کے اوپر بالادستی، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام کائنات یعنی آسمان اور زمینوں کے ذکر کے بعد عرش کہہ دیا، عرش میں سب آ جاتے ہیں۔ سب کا مالک اللہ ہے، سب کے اوپر بالادست اللہ ہے۔ یہ ذات جو رب ہے، آسمانوں کا رب ہے، مالک ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ سبحان، وہ پاک و پاکیزہ ہے ان باتوں سے جو لوگ کرتے ہیں کہ اللہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ اولاد ہے اس کی۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ بس اے رسول، انہیں بیہودہ باتوں میں مگن اور کھیل میں مشغول رہنے دو۔ ذر، چھوڑو ان کو، یخوضو، اس میں مشغول چھوڑو، مگن، ویلعبو، کھیل میں چھوڑو، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا۔ قیامت کے دن آنے تک ان کو اپنے ان جرائم میں مگن رہنے دو۔ فَذَرْهُمْ، چھوڑو ان کو اپنے حال پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ یہی ہے، فَذَرْهُمْ، چھوڑو ان کو، کر لے دو جرم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بہت بڑا عذاب دینا چاہتا ہے تو اس کو مہلت دیتا ہے۔ کس چیز کی مہلت؟ جرم کرنے کی مہلت، گناہ کرنے کی مہلت۔ یہ بہت بڑی سزا ہے تاکہ اس کی سزا میں اس کے جرم میں اضافہ ہو جائے۔ کرنے دو ان کو، فَذَرْهُمْ، چھوڑ ان کو، کرنے دو۔ یہ مہلت دینا بہت بڑی سزا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے مہلت دینا۔ یہاں پر فرمایا کہ جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اس کائنات میں سب سے بڑا جرم ہے، اس کے یہ لوگ مرتکب ہوتے ہیں۔ کاش کہ یہ مشرک لوگ، قدیم و جدید مشرک، اس بات کو سمجھ جاتے، وہ اپنے آپ کو کس عذاب کے گرداب میں ڈال رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کس عذاب میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، اس دن تک جس کا اللہ نے وعدہ دیا ہے، حساب دینا ہوگا،
اس دن کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے، مشرکین کے لیے۔ حساب ہوتا ہے جن کے کوئی گناہ ہے، ثواب بھی گناہ، جن کے گناہ زیادہ ہے ثواب کم ہے، مشرکین بغیر حساب کتاب کے جہنم چلے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، وہ بڑا حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وہ الہ العالمین ہے، اللہ تعالیٰ معبود ہے، کل کائنات کا معبود۔ یہ کائنات جس کے وسعت کا ابھی انسان کو اتنی تعلیم پیش رفت کے باوجود اپنی جو آسمان دنیا کے وسعت کا پتہ نہیں چل رہا، کتنا وسیع و عریض ہے۔ تمام عالمین اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہے ہیں، آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، زمین میں بھی اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، وہ الہ العالمین ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ رب العالمین، عالمین کا مالک وہی ہے، معبود وہی ہے۔ جی، یکتا ذات ہے جو معبود ہے، خالق ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہ معبود جو ہے حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے۔ وہ حکیم ہے، وہ دانائے راز ہے، وہ حکیمانہ تدبیروں کا مالک ہے، اور وہ علیم بھی ہے، ہر بات کا جاننے والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کے بادشاہی ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور تم سب اسی کی طرف پلٹایا جاؤ گے۔ دیکھو یہاں پہ ادھر فرمایا رب السماوات والارض، رب العرش، اس آیت میں فرمایا لہو ملک السماوات والارض وما بینہما، تعبیر مختلف ہے۔ وہ مالک ہے، اس کے ہاتھ میں بادشاہی، ملک، بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین جو کچھ درمیان میں اس کے سب کی بادشاہی ہے۔ یہاں پر ملک فرمایا، ادھر رب فرمایا، کہ مختلف تعبیرات سے سمجھاتا ہے انسان کو کہ سب کچھ اس کائنات میں وہی ذات ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس کے قدرت کے ہاتھوں سے اس کائنات کو وجود دیا ہے، وہی اس کا مالک ہے، اور کسی اور کو کیا اس میں داخل کا حق حاصل ہے، یا داخل دینا ممکن ہے، ممکن بھی نہیں۔ اس لیے کوئی بھی اور آپ تصور کریں گے وہ اللہ کے مخلوق، لہٰذا اس آیت میں فرمایا تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، ملک، بادشاہی، یعنی اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے آسمانوں اور زمینوں کے تدبیر، ملک، بادشاہی
جس کے سلطنت ہے آسمان اور زمین کے اوپر، وما بینہما درمیان میں، آسمان زمین کے درمیان میں جو کچھ ہے سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، ملک بادشاہی، اس کا حکم چلتا ہے، اس کا فرمان چلتا ہے، یعنی تمام کائنات کی تدبیر صرف اللہ کے ہاتھ میں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین وما بینہما کی بادشاہی لہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ شفاعت کا کچھ اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جو علم رکھتے ہوئے حق کی گواہی دیں۔ قیامت کے دن دنیا کی بات ہے، اور قیامت کے دن اور دنیا میں بھی شفاعت کے وہ مالک نہیں ہیں۔ لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، وہ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہیں، وہ جنات کو، فرشتوں کو یا ذوات کو وہ معبود قرار دیتے ہیں، اللہ کے بندگی کے ساتھ ان کو شامل کر کے ان کو پکارتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ لا یملک، کسی چیز کا مالک نہیں ہے وہ اللہ کے علاوہ جس کو یہ لوگ پکارتے ہیں۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، وہ شفاعت کے مالک نہیں ہیں، وہ سفارش نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔